فرعون کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم فرعون کی ذات سے متعلق کچھ اہم گفتگو کریں گے، دوسرے حصے میں فرعون کا اصلی نام بتائیں گے، اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فرعون کے محل کے متعلق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے گی کہ فرعون کا محل کیسا تھا، کب بنا اور اس وقت کہاں ہے۔ لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بن جائیے، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو، فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا اور اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر تھا اور نہایت ہی بدتمیز اور ملحد تھا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا اور اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ ایمان لے آئی تھی۔ اس کے علاوہ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ فرعون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے، اور آسمانی حکمرانوں کے طور پر فرعون خدا کے حکم کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون اپنی عظیم یادگاروں اور مجسموں کی تعمیر کی خاطر بنو اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کرتا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرعون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے رب حقیقی نے رہتی دنیا تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، فرعون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جس نے سارے مصر کو گھیر لیا ہے اور تمام کپتیوں کو جلا ڈالا ہے، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح فرعون کے حکم سے تقریباً 12 سے 17 ہزار لڑکے قتل کیے گئے۔ دوستو، پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر تھا، فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا، یمن کے بادشاہوں کا لقب طوبہ، ترک بادشاہوں کا خاقان، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ دوستو، مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ اگر فرعون کے نام کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق فرعون کا نام ولید معصب بن ریان تھا اور اس کا تعلق قبیلہ قطبیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ یوں کہ جب آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی، اور لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کے فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اپنی اونی لباس کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ سے بھری ہوئی تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکاس کے نام سے یا میکاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی بھی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی، اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی ہے اور میں تیری نافرمانی سے سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا، لیکن مولا اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر
اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دیا اور دریا سے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نبروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا لیکن لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی میں طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کر کے بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے فرعون کے محل کے بارے میں تو فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز جس سے عمارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کر لیے۔ کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ اس وقت صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی، اور 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا، اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا۔ اور جب وہ اس محل سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاگزار ہوا تو آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے، اور جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ دوستو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا جس سے 10 لاکھ فرعونی ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک ہوئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ڈوب کر، جل کر یا کسی آفت سے تباہ و برباد ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل صبح سویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزوں سے آزمایا، اور وہ معجزے یہ ہیں کہ عصا کلیمی، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، صورتوں کا بدل جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ دوستو فرعون کے محل کے مطابق یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنوایا تھا لیکن اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا اور مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار بالکل نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھا رکھا ہے۔ تو دوستو سوچئے کہ اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر یا گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ لائف کی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مستقبل میں بھی ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔